بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فوری کام کرنے والا یہ روحانی وظیفہ ہے۔ اگر آج آپ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی یہ دو لفظ پڑھ کر دعا مانگے گا اور منہ سے جو بھی نکالے گا، فوری طور پر اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب اس کی دعا کسی چیز کے متعلق ہی ہو، چاہے وہ پیسے کی خواہش ہو، گھر کی خواہش ہو، گاڑی کی خواہش ہو، کوئی بھی خواہش ہو جو کہ صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی ہو، برسوں سے اس کی یہ خواہش رہی ہو لیکن وہ قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی دعا ہو جو کہ پوری نہ ہو رہی ہو، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، دولت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، گھر خریدنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہے، تو آج اس مبارک اور بابرکت دن میں آپ لوگ بس یہ دو لفظ پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا، ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جب کوئی شخص جمعہ سے فارغ ہو کر بغیر کلام کیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار پڑھتا ہے تو علماء کرام سے منقول ہے کہ جس نے ایسا کیا وہ ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک تک محفوظ رہا، اور یہ اس کے لیے شیطان سے بچاؤ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ کتنا بابرکت والا جمعے کا دن ہے کہ اس مبارک اور بابرکت دن میں اگر آپ سورہ قدر پڑھ لیں گے، جو شخص سورہ قدر 7 مرتبہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لیتا ہے، میری بہنیں نماز ظہر سے پہلے پڑھ لیں، تو جو کوئی ایسا پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعۃ المبارک کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورہ قدر پڑھ لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس روز کی تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے آج کا دن ہرگز ضائع نہیں کرنا ہے۔ ابھی سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک تک آپ نے رزق اکٹھا کر لینا ہے، رحمتیں اور برکتیں اکٹھی کر لینی ہیں۔ بس یہ چھوٹا سا وظیفہ کر کے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ میری بہنیں نماز ظہر کی نماز ادا کر لیں اور میرے بھائی جمعہ کی نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں
اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور ان 2 لفظوں کی آپ نے 2 تسبیح پڑھنی ہے۔ لفظ کیا ہیں؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ نے 2 لفظ کی 2 تسبیح یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے 21 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیۃً سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ اپنی زبان سے پہلی دعا نکالیں گے وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر دعا میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے تو پہلے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری زبان پسند ہوتی ہے، ہماری دعا، ہمارا دعا مانگنا پسند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی دعا ابھی قبول نہ کی جائے، اس کو وہ چیز نہ دی جائے کہ اس بندے کا مانگنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آپ لوگ انتظار کیا کریں، ضرور اللہ کے نام لے کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، اور جو بھی پورا مہینہ آئے اس پورے ماہ 3 روزے رکھا کریں۔ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہوں تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھ کر ضرور سویا کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دن بھر آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہو، تو یہ آپ لوگ ضرور صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں تو میں امید کرتا ہوں آج کا روحانی وظائف ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ وظیفہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔